30-35 ہزار روپے یا اس کی قیمت کا سونا چاندی کسی آدمی کے پاس میں جمع ہو گیا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے بڑے سوال آتے ہیں، لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ جی میں گھر کے اندر ہوں، میرے ابا بڑے ہیں، میری امی بڑی ہیں، میں بڑا ہوں، میں کیسے کروں، میں کیسے کروں، میں کس پہ کروں؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ابا کا انتقال ہو گیا ہے، ابا ہی بڑے تھے، میں سوچ رہا ہوں کہ ابا کی طرف سے قربانی کر دوں۔ تو ابا کا انتقال ہو گیا، یا گھر کے اندر اماں بڑی تھی، اماں کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی تھے ان کا انتقال ہو گیا، جن کا انتقال ہو گیا وہ گئے، قربانی کا تعلق ہے زندوں سے۔ جو لوگ زندہ ہیں اور ان کے پاس میں اتنا مال ہے جو 30-35 ہزار روپیہ آج کل گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، آج کے حساب سے اتنی اگر رقم ہے تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مردوں پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، ان سے تو شریعت کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ لہذا گھر کے اندر جو زندہ ہیں اور گھر کا ذمہ دار ہے، جو اہم ہے، بڑا ہے، جو پورے گھر کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، جس کے پاس میں آپ کما کر پیسہ جمع کرتے ہیں، اگر ابا ہیں آپ ابا کے پاس جمع کرتے ہیں، اماں ہیں اماں کے پاس جمع کرتے ہیں، بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی کو آپ کما کر کے دیتے ہیں، اپنے پاس میں کچھ نہیں رکھتے ہیں، سارا کام آپ کا کوئی ایک گھر کا بڑا کرتا ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہو۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر مرد کے پاس پیسے ہوتے ہیں، مرد گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کی بیوی کی ملکیت کے اندر سونا رکھا ہوا ہوتا ہے، گولڈ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب یہ کرتے ہیں کہ بس سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر لی، کام ہو گیا، نمٹ گیا، بوجھ اتر گیا۔ جمعے میں ہم نے بیان سنا تھا، مولانا بیان کر رہے تھے، ارے کام نمٹاؤ یار، ایک قربانی کر لی، ختم۔ بھائی یہ بوجھ نہیں ہے، اللہ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ صدقہ کریں وہ بھی اتنا محبوب نہیں جتنا قربانی کا عمل۔ اس لیے اس کی اچھے سے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر عورتوں کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے، جبکہ ان کے پاس میں سونا چاندی اور پیسے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے کسی بڑے نے کر لیا، ہمارا کام نمٹ گیا۔ نہ، مرد کو بھی کرنی چاہیے، اور عورتوں کے پاس میں سونا چاندی رکھا ہوا ہے تو ان کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، میں نے بتایا بھائی آج بیان کم، مسائل زیادہ ہیں۔ بہت سارے ہمارے نوجوان باہر ملکوں میں کمائی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، جاتے ہیں سعودیہ میں، جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ گھر والوں کو جو سیلری ایجنٹ نے بتا دی، ایگریمنٹ ہو گیا، بھائی تیری سیلری 2000 ریال ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو بہت سارے تو بیچارے بتا دیتے ہیں کہ یہ 2000 سیلری ہے اور 2 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگ رہا ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ 2000 سیلری ہے، 500 ریال میرا خرچہ ہے، اور جو 2 گھنٹے اوور ٹائم چل رہا، 4 گھنٹے اوور ٹائم چل رہا، اس کے بارے میں نہیں بتا رہا، وہ اس سائٹ سے جوڑتا رہتا ہے پیسے۔ اور گھر والوں سے الگ اس کے پاس میں کئی لاکھ روپے جمع ہو جاتے ہیں، کسی پہ 50,000، کسی پہ 1 لاکھ، کسی پہ 2 لاکھ، کسی پہ 3 لاکھ، کئی ہزار ریال جوڑ لیتے ہیں، اور بس گھر کہہ دیتے ہیں کہ وہ قربانی ہو رہی، ابا کر رہے ہیں۔ نہ بھائی یہ بتاؤ، جب تم نے یہ 50,000 اور یہ تم نے 1 لاکھ روپے جوڑ لیے، اور ان کا تعلق گھر والوں سے بھی نہیں ہے، ان کا معاملہ صرف اور صرف تم سے ہے، اور تم عرب میں رہ رہے ہو، تو تم قربانی نہیں کرو گے تو گنہگار ہو گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، بلکہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا کسی جگہ پہ، یا شاید یہی تھا، کسی سال میں کیا تھا، تو ایک حاجی جی تھے، یہاں کیا تھا یا کسی اور مسجد میں کیا تھا معلوم نہیں مجھے، تو انہوں نے اپنے لڑکوں سے پوچھا، ہاں بے بیٹے دیکھ ٹھیک بتا، معاملہ ہے آخرت کا، پیسے ہیں کیا تیرے پاس میں؟ صحیح بتائیے دیکھ، ورنہ گناہگار ہوگا کہ ہاں ابو ہیں، 60,000 روپے ہیں میرے پاس میں، تو بتا دیا اس نے۔ تو ایسے بہت ہوتے ہیں، اس لیے اپنے عزیزوں کو بتانا چاہیے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس میں الگ سے پیسے جمع ہیں، جن کا گھر والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی پاکٹ منی ہے وہ،
تو ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، ان لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے، چاہے وہ وہاں کریں چاہے انڈیا میں کرا لیں، یہ الگ بات ہے۔ تو یہ تو بات